سب سے پہلی بات، صحابی اجازت لینے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ خوراک کی قلت ہو گئی ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہمیں اجازت دیں ہم اونٹ ذبح کر لیں، کھا بھی لیں، اور ہم اس سے کی چربی سے ہم روغن بھی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے جی، اب ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ نے اجازت دے دی، حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت نہ دیں، بچہ کھچا سامان جمع ہو جائے گا، آپ دعا کر دیجیے گا، ان بچے کھچے ٹکڑوں میں برکت پڑ جائے گی، اونٹ ذبح ہونے سے بچ جائیں گے۔ اب میں نے یہ بات دوبارہ کیوں کی؟ ایمان عمر کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کا ایمان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے اگر میرے بعد نبوت چلتی تو نبی عمر ہوتا، نبوی مزاج رکھتے تھے امتی ہوتے ہوئے، سمجھ آئی؟ یہ عمر کے ایمان کی سطح ہے، اللہ اکبر، عمر کے ایمان کی سطح دیکھیں۔ یا رسول اللہ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں، اجازت واپس لے لیں، بچے کھچے ٹکڑے جمع ہو جائیں گے، آپ اس پر برکت کی دعا کر دیجیے، اللہ برکت ڈال دیں گے، پورا ہو جائے گا۔ اللہ، ٹھیک، ایک نقطہ ہو گیا۔ اگلا نقطہ، ایمان عمر کو یہ دیکھیں، پھر ایمان عمر کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ایمان عمر کی برکت سے معجزے کا ظہور ہو گیا۔ اگر حضرت عمر تشریف نہ حاضر خدمت نہ ہوتے اور یہ مشورہ نہ دیتے، لوگ اونٹ ذبح کر لیتے، کھا پی لیتے، معجزے کا ظہور نہ ہوتا۔ ایمان عمر کی برکت دیکھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر معجزے کا ظہور کر دیا کہ بچے کھچے ٹکڑوں پر ایسی دعا کر دی اور اس پر پھر ایسی برکت پڑ گئی کہ لوگوں کے برتن خوراک سے بھر گئے، کھا پی بھی لیا، کھا لیا سب کچھ، پھر بھی خوراک بچ گئی۔ زندہ معجزہ ایمان عمر کی برکت سے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ ایسا سمجھ لیں جیسے موافقات عمر ہے، اگرچہ بعنوان موافقات عمر نہیں بنتا، موافقات عمر یعنی آپ کی خواہش کے مطابق اوپر سے وحی اتری، تو یہ بھی آپ موافقات عمر جیسا ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے تمنا کی تھی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں گے تو بچے کچھ ٹکڑوں میں بھی برکت پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی لاج رکھ لی اور نبی کے دعا کی لاج اس سے بڑھ کر رکھ لی۔ اب چوتھے نمبر پر ایک اور بات یاد رکھیں، دعا کی برکت دیکھیں، لیکن اس سے بھی برکت دیکھیں، دعا کی برکت ٹھیک ہے، دعا کی برکت کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ دعا کی پشت پر یقین کی طاقت تھی کہ مانگنا اللہ سے ہے اور وہ اللہ نبی کی دعا ضرور سنے گا۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھیں، پھر نبی علیہ السلام کا اسی یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا دیکھ لیں۔ دعا کی پشت پر یقین کی طاقت ہو، وہ قبول ہو کے رہتی ہے۔ آج ہمیں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اسباب نظر نہ آ رہے ہوں اور پھر ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے، اور اس کے پیچھے ایمان کی یقین کی طاقت ہو، لا الہ الا اللہ، وہ دعا تمام رکاوٹوں کو چیرتی ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ کے رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی دعائیں نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی بات دیکھیں، پانچویں نمبر کی بات، نبی علیہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی ساری محنت بشری سطح پر تھی۔ نبی علیہ السلام کی ساری محنت بشری سطح پر۔ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نبی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوتے ہیں؟ سب کچھ علم تھا الحمدللہ، لیکن صحابہ مشکل میں پڑے، آپ بھی مشکل میں پڑے، پھر آپ سے دعا کی درخواست کی گئی، آپ نے دعا کر دی۔ تو نبی علیہ السلام کی ساری جو محنت ہوئی نا بشری سطح پر ہوئی ہے، تاکہ نبی امت کے لیے آئیڈیل بن کے سامنے آئے۔ اگر نبی کی محنت بشری سطح پر نہ ہوتی تو نبی کبھی بھی امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو نبی کی محنت بشری سطح پر ہوئی، نبی نے مشکلات اٹھائی ہیں تو امت کو کہا گیا مشکلات اٹھاؤ، نبی نے قربانیاں دی ہیں امت کو کہا گیا قربانیاں دو، نبی نے ہجرت کی ہے امت کو کہا ہجرت کرو۔ ہاں،
نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا، نبی کو معراج کا سفر ہوا، یہ بشری سطح سے بالاتر بات ہے۔ اب اس کا حکم امت کو نہیں دیا جا سکتا کہ تم بھی معراج کا سفر کرو اوپر، کیوں؟ یہ بشری سطح کی بات ہی نہیں ہے۔ جو بشری سطح کی باتیں تھیں تو نبی کو اسی بشری سطح پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی آپ سے، اور جو بشری سطح کی باتیں نہیں تھیں ان میں کیا کہتے ہیں امت کو حکم بھی نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے وہ سفر جو ناممکن تھا معراج کا وہ پل بھر میں ہوا، اور جو مدینے کی ہجرت کا سفر ہے وہ پوری انسانی بشری سطح پر ہوا۔ چھپ کے گھر سے نکلے، قربانیاں دیں، اور کیا کہتے ہیں ہجرت کا سفر اختیار کیا، 2 اونٹ یا اونٹنیاں لیں، چھپ چھپا کے نکلے اور بڑی مشکل سے مدینے پہنچے۔ سارا سفر بشری سطح پر ہوا۔ جو اللہ پل بھر میں، لمحہ بھر میں معراج کا سفر کروا سکتا تھا، وہی اللہ پل بھر میں اپنے نبی اور اپنے نبی کے یار غار کو پل بھر میں مکے سے اٹھا کے مدینے پہنچا سکتا تھا، مگر اللہ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ ایسا کرتے تو نبی کا معجزہ تو ہوتا لیکن امت کے لیے نمونہ نہ بنتا۔ چونکہ امت کے سامنے نمونہ رکھنا تھا، امت کو ہجرت کی ہدایات دینی تھی، امت کو قربانی کی ہدایات دینی تھی، امت کو محنت اور جد و جہد کی ہدایات دینی تھی، امت کو کشاکش اور کشمکش کی ہدایات دینی تھی، اور یہ تبھی ممکن تھا جب نبی سے وہ سارا سفر بشری سطح پہ کروایا جاتا۔ امید ہے آپ کو یہ نقطہ یاد رہے گا، یاد رکھیے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے 2 رخ ہیں۔ ایک جو زیادہ رخ ہے 99%، وہ یہ کہ آپ کے سارے کام بشری سطح پر ہوئے ہیں، کچھ کام بشری سطح سے بلند ہیں، اس میں امت نے وہ کام نہیں کرنے، جو کام بشری سطح کے وہی کرنے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی بات، حضرت عمر نے آ کے گزارش کی، یا رسول اللہ اونٹ ذبح نہ کروائیے، آپ دعا کر دیجیے گا بچے کھچے ٹکڑوں کے اوپر، ٹھیک؟ تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر ڈائریکٹ وحی کر دیتے کہ میرے نبی آپ نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی، بہتر ہے کہ آپ اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ میری بارگاہ میں آ کے دعا کر دیں، برکت بھی پڑ جائے گی، اونٹ ذبح ہونے سے بچ بھی جائیں گے، یہ زیادہ بہتر کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کروایا۔ اللہ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جاؤ نبی کے پاس جا کے گزارش کرو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آخر کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ صحابہ، بواسطہ صحابی، بواسطہ عمر یہ طریقہ کار کیوں اختیار فرمایا؟ اللہ نبی کے سینے پر براہ راست وہی بھی تو بھیج سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک نہیں 1000 نقطے نکالے جا سکتے ہیں، تو چند ایک سن لیں۔ یہ تھا صحابہ کا مقام، یہ تھا صحابہ کا مقام۔ اللہ کے سامنے اپنے نبی کے صحابہ کا کیا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حل کرنے کے لیے صحابی کو ذریعہ بنایا۔ اور صحابہ میں بھی عمر کا مقام دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اس کے لیے کس ہستی کا انتخاب فرمایا؟ حضرت عمر کا۔ یہ ہے حضرت عمر کی شان، شان آن بان۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ مسئلہ حضرت عمر کے واسطے سے حل کروایا تاکہ پوری امت کے سامنے صحابہ کا مقام بھی ظاہر باہر ہو جائے، اور صحابہ میں سے خصوصیت سے حضرت عمر کا مقام بھی ظاہر باہر ہو جائے، اظہر من الشمس ہو جائے۔ چھٹی بات، اللہ اکبر۔ اور اگلی بات میں نے حاشیے اپنی طرف سے لکھے ہوئے ہیں کہ تاکہ بھول نہ جائے۔ آپ اب ایک اور بات دیکھ لیں، وہ یہ کہ امتی نبی کو مشورہ دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے گا، اونٹ ذبح ہونے سے بچا لیجیے گا، سواری کے جانور کم پڑ جائیں گے۔ امتی نبی کو مشورہ دے رہا۔
اس کا مطلب چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے، چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے، اور بڑا چھوٹے کے مشورے پر غور کرے، اگر اس کی رائے زیادہ بہتر ہے تو اپنی رائے پہ عمل درآمد چھوڑ دے۔ امتی نے نبی کو مشورہ دیا، نبی کو اپنی اجازت دینے سے امتی حضرت عمر کی رائے میں زیادہ وزن نظر آیا، اللہ کے نبی نے اپنی اجازت واپس لے لی، حضرت عمر کی رائے پہ عمل کر لیا۔ اور یہی حکم تھا نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے قرآن میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی ان صحابہ کو اپنے ساتھ معاملات میں مشورے میں شریک کیجیے۔ یہ مشورے کی اہمیت بھی اس سے سامنے آتی ہے۔ ایک تو اس سے مشورے کی اہمیت بھی سامنے آ گئی، اور پھر ایک چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے، تیسرے نمبر پر امتی نبی کو مشورہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک، اور اگلی بات، امتی نبی کو مشورہ دے رہا ہے، اس کا مطلب امتی کا عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی حضرت عمر مشورہ نہ دیتے۔ تو یہ مشورہ دینے سے تو حضور کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ حضور عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو وہ ذات ہوتی جو خالق ہو۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو خالق ہو۔ اللہ اپنے علم غیب پر اپنی خالقیت کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جو خالق نہیں وہ عالم الغیب نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ارے انسان کو ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم ہی جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ علت ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ کی، چونکہ ہم نے پیدا کیا لہذا ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا کچھ ہے، کیا وسوسے ابھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی حضرت عمر حضرت حضور کو مشورہ دے رہے ہیں، تو حضرت عمر کا عقیدہ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات، حضور نے امتی کا مشورہ قبول فرما لیا، اپنی اجازت جو آپ نے دی تھی اس سے پیچھے ہٹ گئی، اجازت منسوخ کر دی۔ تو وہی بات ہو گئی، چھوٹا بڑے کو مشورہ دے دے، بڑے کو اس کا مشورہ زیادہ بہتر لگے تو اپنی رائے چھوڑ دے، چھوٹے کی رائے پہ عمل کر دے۔ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اچھا تو میرا ہن ابا لگ گیا، اب تو مجھے مشورے دے گا؟ ارے بھائی، اولاد بڑی ہو رہی، مشوروں میں شریک کرو، ان کا دل بھی بڑا ہوگا، وہ بھی اپنے آپ کو اس گھر کے ارکان میں سے ایک رکن سمجھیں گے، اپنے آپ کو ایک فیملی ممبر سمجھیں گے، ان کے اندر بھی ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس آئے گا۔ بچوں کو لالی پاپ دے کے، ان کو برگر بنا کے، برائلر بنا کے، ان کو ڈبل روٹی اور بن بنا کے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنی اولاد پہ ظلم ہے۔ آپ کی اولاد بڑی ہوتی جا رہی ہے، آپ ان کو مشورے میں شریک کرتے جائیں۔ آج ہی میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے، کلاس 2 میں ابھی پروموٹ ہوا ہے، تو آج وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے وہ اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں، تو ہم ان سے بھی لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے اپنے یہاں ہی بندوبست کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوٹل نما۔ تو میرا بچہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی چلا گیا، چھوٹا، باقاعدہ مینیو دیکھا اور انتخاب کر کے آگے کہ یہ لینا۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا، اس نے جو چیز پسند کی، شاید ایک آدھ میں نے پسند کر لی، اس نے کہا یہ بھی لے لیں، اور اس نے میٹھے کی طرف بھی کہہ دیا، جی میں نے میٹھے کا بھی کہہ دیا، یا میں نے لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کے مشورے پر، یعنی اس کی پسند پر عمل کر لیا۔ اب اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے تعلیم بھی ہے، یہ اس کے لیے تربیت بھی ہے۔ اسی طرح بچے بڑے ہوتے جائیں، ان کو بچے جس سطح پر ہیں اس سطح پر ان کے مشوروں کو اہمیت دیں۔ غلط ہے تو مشورہ قبول نہ کریں، سمجھا دیں، صحیح ہے اور آپ کی بات بھی صحیح، بچے کی بات بھی صحیح، تو بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے بچے کی بات مان لیں۔ ٹھیک، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ نبی امتی کی رائے کے سامنے اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یہاں باپ بیٹی کی رائے کو دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹتا، ماں بیٹی کی رائے کو دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹتی، استاد شاگرد کی رائے کو دیکھ کے پیچھے نہیں ہٹتا۔
چاہے اسے جتنا بھی وزن کیوں نہ نظر آئے، شاگرد کی رائے میں، بیٹے کی رائے میں، بیٹی کی رائے میں. یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. ایک تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کی برکت ہوئی، بچے کھچے ٹکڑوں میں اتنی برکت ہوئی، کوالٹی میں بھی، کوانٹیٹی میں بھی، معیار میں بھی، مقدار میں بھی، کہ صحابہ نے اپنے برتن بھر لیے. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور معجزہ کہتے ہیں جو عام قانون کو توڑ کے سامنے آئے. معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی نیک آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور استدراج یعنی ڈھیل یہ بدکار بد آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. یہ معجزہ کرامت اور استدراج میں فرق ہے. وہ کوئی ایسی بات جو خلاف قانون ہو، خلاف عادت ہو، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا معراج پہ جانا یہ ظاہری قوانین کے خلاف ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پہ یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں نبی پر، یہ معجزہ ہے. اسی طرح کوئی ولی ہے، نیک ہے، ولی کے کوئی 2 سینگ نہیں ہوتے. اچھا یہ بات یاد رکھیے، جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے وہ ولی ہے. ٹھیک ہے. پھر ولایت ہے مختلف. جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. ولی مطلب دوست، اللہ کا دوست. تو ولی کے ہاتھ پر بھی کوئی اگر اچھی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی کرامت اچھی بات خلاف قانون ظاہر ہو جائے، اور کرامت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے مرضی کرامت کو پھیرتا پھرے، نہیں، اچانک کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ نبی نہیں لیکن نیک انسان ہے، تو کرامت ظاہر ہو گئی. تو کرامت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اعلان کرنا نہیں. کرامت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو دل کی تسلی مل جاتی کہ الحمدللہ میں راہ حق پر ہوں. بس بشرطے وہ پہلے سے نیک ہو. اور وہ جو اس پر کرامت ظاہر ہوئی ہے وہ تبھی کرامت ہوگی جو شریعت کے اصول سے متصادم نہیں ہوگی. اللہ، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تھے اور لشکر اسلام کتنا دور تھا، کسی جگہ پہ تھا، آپ نے باقاعدہ ممبر رسول سے مدینے میں بیٹھ کر لشکر اسلام کو ممبر سے ہدایات جاری فرمائی تھی. اسی طرح خالد بن ولید کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا. اگر یہ بات درست ہے تو یہ آپ کی کرامت تھی. استدراج کہتے ہیں وہ بات جو خلاف قانون ہو لیکن وہ بدکار آدمی کے ہاتھ میں، بدکار سے مراد بدی کرنے والا، گناہگار کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کے لیے ڈھیل ہے، وہ کرامت نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے برے آدمی کے اوپر خلاف قانون ہو، سمجھ آئی؟ جیسے بندہ ایک برا آدمی ہے، کوئی اس کو کہتا ہے یار تو نہیں کہ تو ہوا میں اڑ کے دکھایا، اچانک وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے تو اب یہ اس کی کرامت تو نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. چلیں جی کوئی ایسا بدکار آدمی اسے کہا زہر کا پیالہ میں پی لیتا ہوں، یہ لو، تو یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے اگر بچ گیا تو یہ میں نے آپ کو معجزہ وغیرہ میں ایک تو فرق بتا دیا معجزہ، استدراج اور کرامت میں. اور اگلی بات جو میں اس پہ آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ معجزات وغیرہ کی بات آتی ہے یا یہ دعاؤں کی بات آتی ہے، برکت کی بات آتی ہے، تو جن لوگوں پر نیچر کا غلبہ ہوتا ہے، سائنس کا غلبہ ہوتا ہے، تو ان کا دل کھلنے کی بجائے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان بھی معجزات کا منکر تھا. جہاں جہاں قرآن میں معجزات کا ذکر ہے سر سید انکار کرتا چلا گیا اور اس ملک کا ہیرو بنا ہوا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری چشمے بن گئے، وہ اس کا بھی منکر ہے. اب یہاں موقع نہیں اس پہ بات کرنے کی. یہ جو نیچری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو ہر چیز میں قانونی فطرت ہی کا غلبہ نظر آتا ہے، 2 + 2 4 کا، بس ان کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے. اور جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں قانون فطرت بھی خدا کا بنایا ہوا ہے اور خدا کے دخل دینے سے قانون فطرت بھی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے دخل دیا، حضرت نے عصا مارا
اور جو سمندر تھا وہ رک گیا، اس میں راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، لشکر نکل گیا، فرعون آیا، وہ دوبارہ سمندر بن گیا، غرق ہو گیا. سمجھائی؟ تو یہ جو دعا کی برکت ہوئی، کھانا پورا ہو گیا. جس کے پاس ایمان ہوگا نا اسے مزہ آئے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اسے مزہ نہیں آئے گا، اسے ہانسا آئے گا. اپنے ایمان کی فکر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ